ناشتہ. اب یہ جان اسٹائن بیک نے لکھی ہے اور اس میں کیا چیز ہے خاص، کیا بات ہے؟ مثلا بیسک چیز تو بریک فاسٹ ہے نا. رائٹر ٹیکس اے بریک فاسٹ ود اے فیملی آف فارمرز. دے آر پکنگ کاٹن ان دا فیلڈز. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اسے ناشتے کی آفر کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ انجوائے کرتا ہے. اصل میں سٹوری تو یہ ہے، لیکن اس میں وہ کیا آپ کو مثلا کہنا چاہتا ہے یا کیا مثلا کہ میسج کیا دینا چاہتا ہے؟ تو اصل میں اس اسٹوری جو ہے نا، یہ اسٹوری ہے جی، اٹ از اباؤٹ سمپلسٹی. ٹھیک ہے نا. تو سادگی، اس میں سادگی کن کی ہے؟ سمپلسٹی ان نیچر. ٹھیک ہے نا. اور دوسری ہے جی سمپلسٹی آف کاٹن پکرز. ٹھیک ہے، کاٹن پکر، وہ فارمر ہے، کاٹن پکرز ہے. یعنی جب سٹوری شروع ہوتی ہے تو وادی دکھائی جاتی ہے اور اس وادی کے اندر جو ہے نا وہ سورج نکل رہا ہے اور اس کی جو گولڈن ریز ہیں وہ وادی کو چار چاند لگا رہی ہیں. اور رائٹر بڑا خوش ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ مثلا فطرت جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہی. آسمان بڑا بلو ہے اور سنو فال ہے، اور سنو کے اوپر جو شفق ہے، جو سورج نکلنے کی جو ریڈنس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اور بھی اس کو دل فریب کر رہی ہے. تو سادگی دکھائی ہے. پھر سادگی ہے جی کاٹن پکرز کی. وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، وہ سمپل کھا رہے ہیں، سمپل پہن رہے ہیں. دے آر پاسنگ اے کیئر فری لائف. ٹھیک ہے نا. کیوں کہ جو سادگی ہے نا، سمپلسٹی، یہ بہت بڑا لیسن ہے، کچھ عام سا لیسن نہیں ہے. سمپلسٹی لیڈس ٹو کنٹینٹنس. یہ کنات کی طرف لے جاتی ہے. کنات کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس وسائل ہیں آپ ان پہ آپ راضی ہو جاتے ہیں. یو آر ہیپی وتھ دیم. ٹھیک ہے نا. آپ ٹینٹ میں بھی رہ رہے ہیں، یو آر انجوائنگ دا لائف. آپ سوکھی روٹی بھی کھا رہے ہیں، یو آر انجوائنگ دا لائف. تو یہ جو کنٹینٹنس ہے، اس کا جو بیسک سورس ہے وہ سمپلسٹی ہے، وہ سادگی ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں مفکر، رائٹر، پوئٹ وہ اتنا زور دیتے ہیں کہ نیچر کے پاس جائیں، نیچر آپ کو کمفرٹ دے گی، نیچر آپ کو سیٹسفیکشن دے گی، نیچر آپ کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھے گی، آپ کے دکھوں کا مداوع کرے گی، اور آپ جب واپس آئیں گے تو یو ول بی ہیپی، آپ خوش ہوں گے. وہ اس لیے کہ جو فطرت ہے وہ خود سادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور انسان جب سادگی کو اپنا لیتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں رہتی، پھر وہ تھوڑے پہ بھی قناعت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رائٹر بھی یہی ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ جو فیملی ہے وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، سیزنل سی لیبرز ہیں، 2-3 ماہ سے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے ان کو جو ڈیلی ویجز ملتی ہیں اس سے وہ اچھا کھا بھی رہے ہیں اور اچھا پہن بھی رہے ہیں. اور سمپل سی ڈائٹ ہے، سمپل سے ان کی ڈریسنگ ہے، سمپل سا ان کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے کوئی مطلب کہ دے آر ناٹ پاسنگ اے مٹیریلسٹک لائف. ایک اور بھی پوائنٹ اس میں یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو اربن میٹیریلسٹک لائف، ٹھیک ہے نا، یہ جو مادی شہری زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، از فل آف پرابلمس. اس میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. مٹیریلزم میں مسائل بہت زیادہ، یعنی کہ آپ بینک میں اچھا خاصا پیسہ ہو
اور آپ جو ہیں وہ مہنگی گاڑی رکھتے ہوں اور بڑا کمفرٹیبل گھر ہو، ٹھیک ہے، تو اچھا خاصا گھر ہو اور بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہوں اور گاڑیاں بھی ہوں اور مثلا ایئر کنڈیشن بھی چل رہے ہوں، سردیوں میں ہیٹر بھی چل رہے ہوں، نہ گرمی کا احساس نہ سردی کا احساس، ٹھیک ہے نا، یعنی بڑی ایک لگژریس لائف آپ جی رہے ہوں، تو پھر بھی آپ خوش نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دولت کی انبار لگا لیں پھر بھی آپ خوش نہیں ہوں گے، کمفرٹیبل بیڈ بھی خرید لیں مہنگے سے مہنگا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اوپر نیند بھی اچھی آتی ہے، صحیح ہے، ٹیبل پہ 100 کھانے پڑے ہوں، ضروری نہیں کہ آپ ٹیسٹ کر سکیں، اس کو ایبزارب کر سکیں، اس کے ٹیسٹ کو ایبزارب کر سکیں، صحیح ہے، کیوں کہ مٹیریلزم کا اور کنٹینٹنیس کا اور خوشی کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ جو سٹوری آپ کو بتائی جا رہی ہے اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو خاندان ہے، رائٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ سمپل سا جو ناشتہ ہے وہ کیا، اور سمپل سے وہ لوگ تھے لیکن دے وار دا ہیپیسٹ پیپل آف دا ورلڈ۔ اب یہ خوشی کہاں سے ان میں آئی؟ وہ اتنا خوش کیوں تھے؟ وہ اس لیے خوش تھے کہ دے وار لیونگ سمپل، دے وار ویئرنگ سمپل، دے وار ایٹنگ سمپل، ٹھیک ہے نا، انہوں نے سادگی کو ہی اپنا بچھونا، اپنا اوڑھنا جو ہے نا وہ بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو میسج ہے اس سٹوری کا وہ یہی ہے کہ یہ سٹوری جو ہے نا یہ کرٹیسزم ہے، کرٹیسزم، ٹھیک ہے نا، دس سٹوری از criticism on materialistic lifestyle. Materialistic spelling غلط ہو گیا، TMATRILISTIC lifestyle، یعنی جو مادیت والی زندگی اس کے اوپر یہ کرٹیسزم تنقید کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، اب کچھ آئیڈیا کلیئر ہوا اسٹوری کے بارے میں؟ جی یس سر 10 پوائنٹس ہیں، 10 پوائنٹس، ٹھیک ہے نا، اس سٹوری کے اوپر کوئی بھی کویشچن آ جائے، ویسے تو یہ جو میں نے 4 پوائنٹس لکھے ہیں نا انہیں کے اوپر کویشچن آتے ہیں، سمپلسٹی کے اوپر آ سکتا ہے، مٹیریلسٹک لائف سٹائل کے اوپر آ سکتا ہے، کرٹیسزم آن اربن لائف یا اربن مٹیریلسٹک لائف، اس کے اوپر کویشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سٹوری میں ہے ہی کوئی پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 10 پوائنٹ ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی کویشچن آئے تو یہ 10 پوائنٹ لکھنے ہیں لیکن وداؤٹ نمبرنگ، 2 چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا لیں، ٹھیک ہے نا، نمبرنگ نہیں کرنی آپ نے، صحیح ہے، اوکے ہو گیا؟ جی سر یس سر یس سر، اوکے جی، پوائنٹ نمبر 1 جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، اٹ از اے اسٹوری دیٹ ٹیلز اس اباؤٹ سمپلسٹی، ٹھیک ہے نا، سادگی اینڈ کنٹینٹڈنیس، ٹھیک ہے نا، اطمینان، سکون، مطمئن، a poor family who works as a cotton picker، غریب ہیں، کاٹن پیکر ہیں، 2-3 ماہ کا کام ہے اور وہ اس سے خوش ہیں، they are happy، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دا اسٹوری پن پوائنٹس، یعنی کہ وہ نمایاں کرتی ہے، ہائی لائٹس کرتی، ہائی لائٹ، پن پوائنٹس آف، یہ آف کٹ کر لیں، پن پوائنٹس دا پور لیبررز، یعنی ہائی لائٹ کرتی ہے وہ جو غریب لیبررز مزدور ہیں، who work hard for a little better living، کوئی سوالنے سپنے نہیں ہے، تھوڑی سی بہتر زندگی، تھوڑی سی بہتر زندگی، مثلا کوئی کھا اچھا لے اور پہن اچھا لے اور ان کی ضروریات پوری ہوتی، ٹھیک ہے نا، دنیا کا امیر شخص وہی ہے جس کی ضروریات پوری ہو جائے، اگر انکم مہینے کی 5 لاکھ ہو اور خرچہ 6-7 لاکھ ہو تو اس سے بڑا غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3 دا پور فیملی از لیونگ ان دا لیپ آف نیچر، فطرت کی آغوش، فطرت کی
आहोश एंड दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद देयर सिंपल लाइफस्टाइल, और बड़े खुश हैं जी, टेंट में भी रह रहे हैं लेकिन खुश हैं, झोंपड़े में रह रहे हैं लेकिन खुश हैं। नंबर 4, नेचर इन इट सेल्फ इज सिंपल, फितरत खुद सादा है, एंड टीचेस अस द लेसन ऑफ सिंपलिसिटी, और हमें सादगी सिखाती है, ठीक है ना। नेचर सादा है, ठीक है ना, कानून कुदरत सिंपल है, और इंसान अगर इससे वाबस्तगी अख्तियार कर ले तो वो उसमें सादगी भर देता है, ठीक है ना। अब आज के दौर का मसला ये है कि एक तो हम बिजी बहुत हो गए हैं, तो नेचर को देखने के लिए हमारे पास वही लेयर वाली बातें, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमने घर ऐसे बना लिए हैं इस दौर में कि वो हमें तो अब सूरज और तारे, वो पहले हम गांव के शहर में सोते थे ना, तो रात को आसमान की तरफ मुंह करते थे तो बड़ा मजा आता था, ठीक है ना, सितारे गिनते गिनते हम सो जाते थे, सुबह सूरज निकलता था तो बड़ा एक अच्छा लगता था, गुरूब आफ्ताब देखते थे, सही ना। और नहीं तो और मुंडेर पे कौवे आके बोलते थे, चिड़िया बोलती थी, ठीक है ना, जो घर के आंगन में वो पौधे दरख्त होते थे उसके ऊपर मुख्तलिफ परिंदे आते थे, ठीक है ना। तो ये नेचर है, तो जिंदगी भी बड़ी कंफर्टेबल थी, खुश थे। आज हम सुबह उठते हैं और उठते ही सीधा वॉशरूम, और वहां पे नहा धो के नाश्ता किया और भाग के दफ्तर गए, दफ्तर से आकर एक दो जगह और काम किया, ठीक है ना। तो दो दो नौकरियां तीन तीन करते हैं, पेट फिर भी हमारा नहीं भरता है, सही है। और हम सबसे बड़ी बात है कि हम खुश नहीं है, हमारे वक्त तो चिड़े चिड़े से रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है, दिल में सुकून नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये सारी बीमारियां क्यों हैं कि हम फितरत से दूर हो, ठीक है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो फितरत से कांटेक्ट करें, राबता करें, सही है। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप मरी जाएं या आप स्विट्जरलैंड जाएं फितरत को देखने के लिए, वो आप आसपास देखें, आपको फितरत के बहुत से एलिमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। A life of simplicity leads to life of contentness, ये सादगी जो है ना वो कंटेंटनेस, इत्मीनान की तरफ ले जाती है। नंबर 5, द राइटर हैपन्स टू पास नियर फैमिली, यानी इत्तेफाक से, ये नहीं कि पर्पसली वो वहां पे गया है, इत्तेफाक से उसका गुजर हुआ एक खानदान के करीब, लिविंग इन अ टेंट इन अ वैली, जो कि खेमे में रह रहे थे। He saw a woman was making breakfast on an old rusty stove, ठीक है ना, रस्टी स्टोव, जंग आलूद चूल्हा, ठीक है, पुराना घिसा पिटा, ठीक है ना चूल्हा, उस पर वो कुछ पका रही थी। द राइटर गॉट क्लोज टू टेक वार्मथ, सर्दी बहुत ज्यादा थी तो आग जल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था इसको, ये थोड़ा सा और करीब हो गया ताकि चूल्हे की तपश थी। एन ओल्ड एंड यंग मैन केम आउट ऑफ टेंट, वो खेमे से बाहर आए, दो आदमी, एक बूढ़ा था एक जवान था। एंड दे सेड गुड मॉर्निंग टू द राइटर, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे, हाँ जी अजनबी यहाँ पे क्या खड़े होकर कर अपना रास्ता नापो, नहीं, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, क्योंकि वो सादा है, खुश हैं, हैप्पी हैं, ठीक है। जो बंदा मुतमिन होता है ना वो खुश रहता है, और जो बंदा मुतमिन नहीं होता ना वो है वही, जो बंदा सड़क पे सही भी चल रहा है उसको भी ऐसे ही घूर के देखेगा। एंड ऑफर्ड हिम ब्रेकफास्ट, और कहा जनाब नाश्ता करेंगे आप, ठीक है, आए हमारे साथ नाश्ता करें। The woman set the breakfast. They started eating it with great relish. बड़े मजे के साथ, ठीक है ना, मजे से खाना शुरू कर। They took the breakfast and thanked Almighty God. अब राइटर कहते हैं कि मैंने देखा कि वो बाबा जी और वो नौजवान जो थे ना वो एक के नवाले के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, ठीक है ना। और हम अल्लाह की नेमतें इतनी खाते हैं कि शुक्रिया कभी नहीं अदा करते। द राइटर रियली एंजॉयड द ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, कहता है बड़ा बड़ा एंजॉय किया मैं। ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट दे टोल्ड द राइटर अबाउट देयर वर्क, उन्होंने अपने काम की नोयत के बारे में बताया कि वो कॉटन पिकर है। एंड आल्सो टोल्ड दैट दे हैड इवन बॉट न्यू क्लोथ्स विद देयर 12 डेज वेजेस, वेजेस उजरत को कहते हैं, दिहाड़ी मुआवजा, इससे हमने नए कपड़े भी खरीद लिए। नंबर 9, व्हेन द राइटर वाज अबाउट टू लीव, जब वो जाने लगा, दे आल्सो ऑफर्ड अ जॉब टू द राइटर, उन्होंने कहा जी हम आपके लिए जॉब का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। बट द राइटर थैंक्ड देम एंड वेंट अवे, चला गया।
دا اسٹوری کرٹیسزم آن اربن مٹیریلسٹک لائف، مادیت والی زندگی پر تنقید ہے. دا فیملی از پاسنگ اے پیسفل لائف اوے فرام رشٹ سٹی لائف. ٹھیک ہے نا، یعنی شہر کی بھاگم بھاگ والی زندگی، رشٹ کیا ہوتا ہے؟ بھاگم بھاگ والی. ٹھیک ہے نا، ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ ایک میکینیکل لائف بسر کرتا ہے اور مشین بن گیا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی، تاتاری. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امیجنری پوئم ہے. امیجنری پوئم ہے اباؤٹ امیجنیٹو لینڈ تاری. ٹھیک ہے، لینڈ تاتاری. ٹھیک ہے نا، یعنی تاتاری کوئی ریئل ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ امیجنیشن ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے سینشول پوئم. اٹ از سینشول، SENSUL، سینشول پوئم. ٹھیک ہے، سینشول پوئم کیا ہوتی ہے؟ اس میں وہ ایسے امیج لگاتا ہے کہ ہم ان کو اپنے 5 سینسز سے ایبزارب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو جذب کرتے ہیں. مطلب کہ جب وہ اس کی میوزک کی بات کرے گا تو ایسے لگے گا کہ جیسے ہم میوزک سن رہے ہیں. جب وہ کھانوں کی باتیں کرے گا تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہم ٹیسٹ کو فیل کر رہے ہیں. جب وہ وہاں کی جو وہ وادیاں ہیں ان کے بات کرے گا تو ایسا لگے گا جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، باد صبا کی بات کرے گا، خوشبوؤں کی بات کرے گا تو ایسے لگے گا جیسے ہم اس کو سونگھ رہے ہیں. یعنی ہمارے 5 سینسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، پینٹا سینسز. تو جو پوئم آپ کے 5 سینسز کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے دیٹ از سینشول پوئم. تو یہ ایک سینشول پوئم، اس کے اوپر کوشچن آ سکتا ہے، امیجنیشن کے اوپر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کلر سکیم بڑی اچھی ہے جی. دا پوئٹ از پینٹر. ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اس نے بیوٹیفل کلر سکیم یوز کی ہے. ٹھیک ہے نا، کلر سکیم مطلب کہ اس نے رنگوں کا بڑا امتزاج، شوق، چنچل، ایگزوٹک کلرز. کس رنگ کو کس کے ساتھ بیان کریں تو زیادہ وہ بھڑک اٹھتے ہیں کلرز. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ رنگوں کا وہ دل دادا ہے. ٹھیک ہے، وہ مختلف رنگ بکھیرتا ہے جی اپنے کینوس کے اوپر. صحیح ہے، اور بڑے ایگزوٹک کلر اس نے استعمال کیے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے والٹر ڈی لام ہے جو ہے وہ شاعر نہیں ہے بلکہ وہ ایک پینٹر ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کا سٹائل بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے، ڈسکرائب کرتا ہے رومانٹک وے سے. دا پوئٹ از رومانٹک. رومانٹک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، یا رومانس کا مطلب لو نہیں ہوتا. رومانٹک یا رومانس یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ اتنا اچھے طریقے سے بیان کریں کہ وہ دل کو ٹچ کرتے. ٹھیک ہے نا، تو بڑا رومانٹک ہے جی، بڑا انوسینٹ ہے. انوسینٹ، معصوم، یعنی عجیب سی خواہشات ہیں اس کی. وہ بچہ جیسے ماں سے کہتا ہے میں نے چاند خریدنا ہے، مجھے چاند لا کے دو. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی کہتا ہے دنیا جہان کی جو یونیک چیزیں ہیں مجھے وہ چاہیے. ٹھیک ہے نا، پانی والے تالاب ہوں، اس میں مچھلیاں ہوں، پھر شیر ہوں، ٹائیگرز ہوں، جنگلات ہوں. ٹھیک ہے نا، اور نایاب قسم کے درخت ہوں. صحیح ہے، یعنی کہ بڑی اس کی جو خواہشات ہیں وہ بڑا انوسینس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی وہ انوسینٹ ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اٹ از ویری امپاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے جو آئیڈیاز ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں وہ انوسینٹ ہیں. اس کا جو وے آف ڈسکرائبنگ ہے وہ بڑا رومانٹک، یعنی وہ انوسینٹ شاعر ہے، وہ رومانٹک ہے. ٹھیک ہے، تو یونیک چیزوں کا جو ہے نا یہ اس کے اوپر ایک کوشچن یہ آیا بھی ہوا ہے. دا ہیرو ڈریمز آر پیور، یعنی وہ بڑا پیورٹی، لیول آف پیورٹی ہے، انوسینٹ اینڈ رومانٹک. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب یہ ایک آنسر ہے جی، اس کے اوپر کوئی بھی کوشچن آیا آپ نے یہی آنسر لیا.
سیدھا سیدھا یہ لکھ کے آ جانا. تتاری کے اوپر کوئی بھی کوشچن ہے آپ نے یہ لکھ کے آ جانا. بات فالو کر لیں؟ جی یس سر. سر. یس. اوکے جی. اب میں اس کو ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں. ٹیکسٹ وہ میں آپ کو تقریباً کوئی 6 ویڈیوز کے لیکچر سینڈ کروں گا, لنک سینڈ کروں گا 6 کے قریب, تو آپ نے وہ جو ہے نا وہ دیکھ لیں. والٹر ڈی لامر از نون فار ہز ڈریم ورس. ڈریم ورس جو ہے نا امیجنیٹو جو شاعری ہوتی ہے, جو تخیلاتی, جس کو ہم شاعری کہتے ہیں. He enjoys creating imaginary atmosphere. ٹھیک ہے نا, ایک ماحول بناتا ہے تخیلاتی اور پھر اس کو انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تتاری از اے ڈریم پوئم. یہ امیجنیشن ہے, ڈریم امیجنیشن. in which the poet gives a beautiful description of an imaginary land. تخیلاتی زمین جو ہے اس کا ایک ڈسکرپشن آپ کو ایک بیان دیتا ہے. It is sensual poem. Sensual یعنی 5 senses کو ایکٹیو کر دیتے ہیں, in which everything appeals to the 5 senses of the reader. اپیل کرتی ہے, متاثر کرتی ہے. The poem is a journey into the realm of imagination. یہ عالم تخیل کا ایک سفر ہے, عالم تخیل کا سفر ہے. ٹھیک. The poet imagines himself to be the lord of تتاری, کہ وہ تتاری کا بادشاہ ہے. There is rich variety of exotic colors. شوخ چنچل, ٹھیک ہے نا, بڑکیلے کلرز کی ایک آپ کو ورائٹی ملے گی, ورائٹی تنوع ملے گی. اب ورائٹی آسان اردو تو ہے نہیں. تنوع کا مطلب ہے کہ having a collection of different kinds. جس طرح آپ شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ شاپ کیپر آپ کو ایک ورائٹی کپڑے کی دکھا لیتا ہے, اس میں تنوع ہوتا ہے. تنوع کا مطلب ہے کہ مختلف چیزیں آپ کو. The poet wants to be the sole ruler. اکیلا واحد حکمران of the imaginative land تتاری. He wishes to have the bed made of elephant teeth. ٹھیک ہے نا, ہاتھی دانت, ایلیفنٹ ٹیتھ کا بیڈ. اب یہ دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہاتھی ہے ہی نہیں دنیا میں, چند ایک ہیں انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں, تو ان کے دانت اتنے کہاں سے کہ اس کا بیڈ بن جائے. His throne, تخت, would be of beaten gold, خالص سونے کا. ٹھیک ہے نا, اس کا بستر ہوتا. And peacocks would be moving beautifully in his royal court. شاہی دربار میں. ٹھیک ہے نا, مور مٹک مٹک کے چلتے ہیں جس طرح ماڈرن پارک میں چلتے ہیں. His forest would be full of tigers. اس کے جنگلات جو ہیں وہ ٹائگر سے بھرے ہوتے ہیں. And his pools, تالاب, would be full of fishes of rare kind. نایاب قسم کی مچھلیاں. Being the lord of that imaginative land, he would like to enjoy the music of his own choice. اپنی پسند کی جو موسیقی ہے اس کو وہ انجوائے کرتا. And his palace would always be ringing with sweet music. میٹھی موسیقی, تان سین وہاں پہ بیٹھا ہوتا. پرانے بادشاہ ایسے کرتے تھے, انہوں نے باقاعدہ وہ چبوترے بنائے ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ مغنیاں اور پتہ نہیں کیا انہوں نے گویے بٹھائے ہوتے تھے. وہ ایسے گاتے رہتے تھے, بادشاہ سلامت سنتے رہتے, انجوائے کرتے. کام شام تو ان کو ہوتا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, بس وہ اب مغلیہ دور دیکھ لیں آپ, کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی, کچھ نہیں بنایا جناب. جب ویسٹ میں جناب آکسفورڈ اور یونیورسٹی میں یونیورسٹیاں بنتی جا رہی, تو یہ تاج محل بنا لیتے, ہرن منار بنا لیتے. ہرن مر گیا جس کا مینار بنا, انارکلی کو دیوار میں چنا دیا. ٹھیک ہے نا, تو تاج محل بن گیا, شاہی قلعے بن گیا, دس اینڈ دیٹ, پتہ نہیں کیا کیا یہ فضول. اور کہتے ہیں اتنا ٹیکس لگاتے تھے عوام کے اوپر کہ عوام کی چیخیں نکل جاتی. اب صاحب ذرا اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ. ٹھیک ہے نا, اب جائیں آپ لاہور کے شاہی قلعے میں جائیں, آپ کو ایک عجیب سے باسی سا ماحول نظر آئے گا, کوئی خاص بات وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ مغرب ترقی کرتا گیا, یہ بس یہ ہرن منار بناتے رہ گئے. ٹھیک ہے, اور گانے سنتے رہ گئے. Being the lord of Tatari, he would wear a robe which would be beautiful decorated. ٹھیک ہے نا, جو خوبصورت ملکوں سے سجا ہوگا. With beads of different colors. بیڈز کہتے ہیں موتی. His car, بگی, اس دور میں گاڑیاں تو تھی نہیں, بگی. ٹھیک ہے نا, would be drawn, اور کار کا لفظ جو ہے نا وہ بگی کے لیے منسوب ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پھر آپ پرانی بگیاں دیکھیں نا, تو پھر آہستہ سے وہی شکل, انہیں بگیوں کے اندر وہ موٹریں لگنا شروع ہوگی, پھر موٹر کار بن گئی, پھر کاریں, وہی لفظ چلتا ہے.
His car would be drawn by 7 zebras. ٹھیک ہے نا, 7 گدے خوبصورت. He desires to be sole owner of everything there. واحد حکمران, no counterpart. He would enjoy the beauties of rivers, دریا, ان کی خوبصورتی, hills, valleys, forests and thickets. thickets ہوتے ہیں جو خوشبودار جھاڑیاں ہوتی ہیں. He would enjoy the freshness of scented breeze. باد صبا کی جو freshness ہے, تازگی ہے. یہ ہر لیکس, تتاری کی جو جھیلیں ہیں, seas would give him great pleasure, اس سے اس کو خوشی ملتی. ہر birds would give, ہر سے مراد تتاری ہے, ٹھیک ہے, land of تتاری, would give him delights خوشیاں, with their sweet melodies, میٹھے خوشکن نغمات سے اس کو خوش کرتے ہیں. اوکے جی, آپ کر لیں گے.